ہاں جی، ایران کے اور امریکہ کے ڈائریکٹ رابطوں کا بھی پتہ چلا ہے، کوئی خبر آ رہی ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ڈائریکٹ رابطہ بھی ہوا ہے، اس کی نوعیت کیا ہے یہ بعد میں پتہ چلے گا فی الحال۔ اور دوسرا ایک مسئلہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ رات بھی بہت زیادہ بمباری ہوئی ہے، ایران نے اسرائیل پر، اسرائیل نے ایران پر تباہی اور بربادی کا سامان پیدا کیا ہوا ہے۔ اسرائیل پتہ نہیں کون سی دشمنی ہے جو ایران کے ساتھ نکالنا چاہ رہا ہے، اتنا سارا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ان کا بھی برباد ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے، اور پوری دنیا کی معیشت بھی خطرے میں اور یعنی کہ مسائل کا شکار ہے۔ انڈیا میں بھی پیٹرول کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں، پاکستان میں بھی جو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویزیں آ رہی ہیں، چھٹیوں کی تجویزیں، اور رات کو بازار وغیرہ اور شادی ہال اور یہ سارا، اور ورک فرام ہوم کی بھی تجویزیں آ رہی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کوشش کر کے جو بڑی کلاسوں کے بچے ہیں وہ گھر سے ہی اسٹڈی کر سکیں آن لائن، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، ان کے لیے بھی اسکول کا جو ٹائم ہے، ان کی جو ڈیز ہیں، ان میں 4 یا 5 دن کی اس طرح کی تجویزیں آ رہی ہیں۔ تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے۔ اب وہ تو جو طاقت کے نشے میں بدمست ہیں، جو ان کو نشہ ہے طاقت کا، اس میں انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں کس کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ دنیا جو ہے وہ ساری خطرے میں پڑی ہوئی ہے۔ اب چائنا کے پاس گئے ہیں اسحاق صاحب، ڈار صاحب، اور وہاں پہ بات چیت چل رہی ہے، اور فیس سیونگ امریکہ کو بھی چاہیے۔ اب یہ ایک اور بڑی اہم بات ہے، پہلے بھی کسی گفتگو میں عرض کیا ہے کہ امریکہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے۔ ایک طرف اس نے 6 اپریل تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ 6 اپریل تک اگر یہ ایران جو 15 مطالبات اس نے دیے امریکہ نے وہ ایران مان لیتا ہے، تو اب ایران کیسے مان لے؟ ایک طرف حملے بھی جاری کیے ہوئے ہیں، حملے پہ حملے چل رہے ہیں، اور اوپر سے ڈیڈ لائن بھی خود ہی دے رہا ہے۔ اپے میں نے جی پوچھی، اپے میرے بچے جی، جو اس کا دل کرتا ہے، جو صبح کچھ کہتا ہے، شام کو کچھ کہتا ہے، دوپہر کو کچھ کہتا ہے، چونکہ وہ ایک عجیب دماغی طور پر کھسکا ہوا بندہ ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور کچھ یہ وار پلاننگ اور وار اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے کہ بولنا کچھ ہوتا ہے، پیچھے مقصد کچھ ہوتا ہے۔ یہ ایک جو مکر ہوتا ہے، ایک فریب ہوتا ہے، ایک جنگی چال ہوتی ہے، اور جس میں صاف ظاہر ہے یہ تو جو دفاعی لوگوں، جنگوں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، یا ان چیزوں وار ٹیکٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں کہ دکھانی سچی ہوتی ہے اور مارنی کھبی ہوتی ہے، تو یہ والا وہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو عام سطحی سوچ رکھنے والے، علم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید ایسے ہی ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو، جبکہ حقیقت کچھ ہو رہا ہے۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ UAE سب سے زیادہ اس کا نقصان ہوا ہے، اس کا بہت زیادہ، تقریباً $120 ارب کا نقصان UAE کا ہو چکا ہے۔ اس سے زیادہ نقصان جو ہے اس کی جو ٹورزم کی انڈسٹری ہے اس کا ہو چکا ہے، جو اس کی اکانومی ایٹ سٹیک ہے، جو سارا جو جتنی فلائٹیں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، ان کے ایئرپورٹ وغیرہ وہ سب بند پڑے ہیں، لوگ خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ ذرا سی بات پر، ذرا سی لائٹ چمکنے سے وہ سائرن بجنے شروع، موبائلوں میں سائرن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کو ایک خوف و ہراس کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور امریکہ کو مزید $200 ارب اور چاہیے، اب وہ ان سے عرب سے مانگ رہا ہے، ان کو مار بھی رہا ہے، ان سے پیسے بھی مانگ رہا ہے۔ یہ ایک عجیب رویہ ہے، صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں اس بدمست ہاتھی کو، اس پاگل کو روکنے کے لیے مسلمان ملکوں کو جو ہے وہ ساتھ جوڑ کر بیٹھ بھی رہے ہیں۔ مزید ضرورت ہے، اور ان کو سیدھا چٹا ننگا جواب دینا چاہیے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اتنا نقصان اکانومی کا، انفراسٹرکچر کا اور سارا ہو گیا ہے، دنیا کو خطرے میں ڈالا ہے، اور مقصد اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ خیر کریں، انشاءاللہ امید کرتے ہیں، دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے اور معاملات درست ہو جائیں۔